السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا واقعہ جو انسان کو رونے پر مجبور کر دے، جو انسان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے، بالخصوص یہ واقعہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ شوہر جو ہے نا بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی اور اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالم گلوچ دینا شروع کر دی۔ وہ دل برداشتہ ہو گئی، تو کہنے لگی کہ میں تیری شکایت لگاؤں گی۔ تو وہ ایک ٹھاٹھا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ کس کو جا کر شکایت لگائے گی، باہر تو تجھے میں نہیں چھوڑنے والا۔ دروازے بند کر دیے اس نے، دروازے میں نے بند کر دیے، تو باہر جا کر کس کو شکایت لگائے گی، لگا سکتی ہے تو لگا۔ مزید یعنی اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ پھر کہتی ہے میں آپ کی شکایت لگاؤں گی، میں شکایت کروں گی۔ تو اس سے موبائل وغیرہ بھی اس نے چھین لیے اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگا کہ موبائل وغیرہ تو آپ کے میرے پاس ہیں، دروازے تو بند ہیں، تو کس کو شکایت لگائے گی۔ تو اچانک وہ بیوی اس کی حمام کی طرف لپکی، تو وہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ حمام کی جو کھڑکی ہے شاید اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ تو وہ باہر کی جانب جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر گزری ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جب اندر واپس آتا ہے گھر میں تو کیا دیکھتا ہے، بیوی حمام سے باہر نکلی ہے اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے ایک طرح کی۔ اب وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اس نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کی۔ نماز کے بعد اس نے سجدے کی حالت میں زار و قطار رونے لگی، وہ خوب روئی وہ سجدے کے اندر۔ پھر جب سجدے سے اٹھی، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ رہی تھی کہ شور سے رہا نہ گیا، وہ لپکا اور کہنے لگا کہ کیا میرے بارے میں جو آپ نے سجدے میں بدوائیں کی وہ کافی نہیں ہیں کہ اب سجدے سے اٹھ کر بھی مجھے بدوائیں کرو گی، میری شکایت لگاؤ گی۔ تو اس نے اس کو جو ہے اس کی بات کو نہیں سنا، وہ بدستور دعا کرنے لگی۔ وہ شور جو ہے اسے منع کر رہا ہے، وہ دعا کر رہی، وہ منع کر رہا ہے، وہ دعا کر رہی۔ بالآخر اس عورت نے کہا کہ میں نے جتنی سجدے میں دعا مانگی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو فوراً جو ہے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں آ گیا تھا اور غصے میں آ کر میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ تو کہنے لگی اب تو اس سے بھی زیادہ مجھے مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں نے سجدے کی حالت میں آپ کو بدوائیں نہیں دی، میں نے شیطان کو بدوائیں دی، اس کے شر سے پناہ مانگی ہے کہ آپ کے اوپر جو غصہ غالب ہوا ہے وہ سارا کا سارا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں نے شیطان سے دوری کی پناہ مانگی ہے، شیطان کو بدوائیں دی، آپ کو میں کیسے بدوا دے سکتا، اور آپ سجدے سے اٹھ کر میں آپ کو دعا دیتی ہوں۔ یہ بیوی کا ایک رویہ دیکھ کر انسان جو ہے نا چونک جاتا ہے کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور وہ اسے دعائیں دے رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہی، وہیں پر وہ نادم ہوتا ہے، ہاتھ چوم کر اسے مزید معافیاں مانگتا ہے۔ یہی بیوی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یہی وہ بیویاں ہیں جو بھلائی کی مستحق ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ اسی واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر زیادہ لعن طعن سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے ایک دوسرے کے حق میں دعائیں۔ اسی واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی ہیں، زندگی کے ہم سفر ہیں، کبھی ان بن بھی ہو جاتی ہے، تو ان بن میں جب ایک دوسرے پر غصہ نکالنا ہو تو وہ غصہ بچوں کے سامنے نہیں نکالنا چاہیے۔ اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیوی پر چلا رہے ہیں بچوں کے سامنے تو اس کا دل مزید ٹوٹ جائے گا، مزید ٹوٹ جائے گی، اور آپ اگرچہ اس کی کو نصیحت کے طور پہ کر رہے ہیں لیکن یہ نصیحت کا انداز بھی نہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے اوپر اثر پڑے گا، اور رفتہ رفتہ بچوں کی محبت جو ہے وہ والد سے ختم ہونے لگے گی۔ اس وجہ سے جب بھی میاں بیوی آپس میں اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات سلجھانی ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں لڑیں۔ لڑنا ہے تو لڑیں آپس میں، لیکن تنہائی میں، اولاد کے سامنے نہ کریں۔ اور شوروں سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسی بیوی سے نوازا ہے کہ آپ بدستور ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ بدستور آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہے یا آپ کے سامنے خاموش رہتی ہے، تو قدر کریں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جوڑے ہیں دنیا میں ان سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور جتنے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں صلہ رحمی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا معاشرہ جتنے فسادات سے بھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فسادات کو ختم فرمائے۔